کیسے ہو سکتی ہے کوئی چیز شارک غیر ملکی چیز؟ مطلب انہوں نے تو بالکل کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری چیز ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتی پاکستان کی. ویسے بڑا محتاط رد عمل دیا ہے، اور انہوں نے، میں آپ کو بڑی سمپل بات بتاؤں، ایک انڈیا کی جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کشمیر کے حوالے سے بس وہ بیان کی ہے جی، اور انہوں نے آرمی چیف کے بیان پر کچھ زیادہ تبصرہ نہیں کیا جی. لیکن اگر ہم انڈین میڈیا کو دیکھیں تو انڈین میڈیا 3 دن سے آرمی چیف کے بیان پر چیخ رہا ہے. سوشل میڈیا پر بکواس چل رہی ہے. اچھا نہیں ٹیکنیکل میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمیں انڈیا اور انڈین میڈیا کے احتجاج کرنے پر اور ان کی چیخیں تو سمجھ آتی ہیں کہ انہوں نے کشمیر کی بات کی، انہوں نے کشمیریوں کی بات کی، تو انڈیا کو اس سے تکلیف ہوئی، ٹھیک ہے نا. پر مجھے ان پاکستانیوں کی سمجھ نہیں آتی کہ ان کو عاصم منیر صاحب نے اپنی تقریر میں کیا کہا ہے. مطلب آپ ٹیکنیکل بات سمجھے، انڈیا کی تو سمجھ آتی ہے، پر یہ اگر انڈیا اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو برابر تکلیف ہے عاصم منیر صاحب کی تقریر سے تو میں کیا کہوں. ارے یہ دونوں مختلف چیزیں. نہیں مطلب آپ میری بات، برابر ہی تکلیف ہے نا. مطلب انہوں نے اپنی تقریر میں کوئی پی ٹی آئی کا نام لیا تھا، کوئی بانی پی ٹی آئی کا نام لیا تھا، کوئی ان کے خلاف تنقید کی تھی. انہوں نے پاکستان کی بات کی، دہشت گردوں کی بات کی، اور کہا کہ جھوٹی خبریں، فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے. ایک منٹ. چوتھی تو انہوں نے کوئی سیاسی بات اپنی تقریر میں کی ہی نہیں. جو پاکستان، انہوں نے کہا جی ملک ترقی کر رہا ہے، ملک ترقی کرے گا، آپ کوئی برین ڈرین نہیں، برین گین ہے. مطلب اس قسم کی باتیں جو ایک پازیٹیو تقریر ہو سکتی ہے. دہشت گردی پر بھی بات کی، دہشت گردی پر بھی بات کی. چلو جی، انڈیا نے تو اپنے دل پہ لے لیا. ان کے تو چینلز نے 1 گھنٹے کے شو کیے، ان کے چینلز نے تکلیف ہوئی، ان کے وی لاگرز نے وی لاگ کیے، سمجھ آتی ہے ان کی تکلیف ہمیں سمجھ آتی ہے. یہ ان کو کیا تکلیف ہوئی؟ سوشل میڈیا بیسیکلی نہیں، ان کی میراث ہے، یہ ان کی ذاتی ملکیت ہے. انہوں نے ایک جنرل بات کی. انڈین سوشل میڈیا کی بھی تو بات ہو سکتی ہے. وہ بھی تو خلاف، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. ڈس انفو لیب کی بات ہے جو یورپین یونین سے سمجھا، جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا میں استعمال ہو سکتا ہے. تو کون میں خام خواہ ایویں مامے بن گئے. مطلب آپ کا نام لیا انہوں نے. ٹو بی ویری فرینک، آپ میری بات سمجھے، آپ ایل مجھے مالا، آپ کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا انہوں نے، آپ کی بات ہی نہیں کی. آپ ایویں انڈیا کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں. فارورڈڈ ایز ریسیوڈ کی بات کر رہے ہیں آپ. بھلو انڈیا بھی تو فارورڈڈ ایز ریسیوڈ میں آ سکتا ہے نا، کہ وہ بھی تو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کو وائرل کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو بات یہ ہے، یا بی ایل اے نہیں کرتی ہے، یا ٹی ٹی پی نہیں کرتی ہے، یا اور دہشت گرد تنظیمیں نہیں کرتی ہیں فارورڈڈ ایز ریسیوڈ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا. میرا مطلب یہ ایویں، میرا مطلب خام خام، میرا مطلب انہوں نے سمجھا ہمارے خلاف تقریر ہو گئی ہے. آپ کا تو نام بھی نہیں لیا انہوں نے. ٹیکنیکلی آپ اور بھارت کٹھے ہو گئے، لگا کہ دونوں کو برابر تکلیف ہو گئی. ایک طرف بھارتی میڈیا دیکھ لیں اور ایک طرف پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا دیکھ لیں، ایک زبان بول رہے ہیں. میں کیا کریں؟ مطلب یہ کمپیریزن کرنا پڑتا ہے. مطلب یہ کمپیریزن کرنا پڑتا ہے کیونکہ سمجھ نہیں آئی کہ ان کو کیا دیا ہے. کچھ بھی نہیں کہا، ان نام بھی نہیں لیا. کوئی خان صاحب کا نام نہیں لیا، کوئی پی ٹی آئی کا نام نہیں لیا، کوئی 9 مئی کا ذکر نہیں کیا، کوئی 26 نومبر کا ذکر نہیں کیا، کچھ نہیں کیا. انہوں نے کہا ملک ترقی کر رہے ہیں، دہشت گردوں کو تباہ و برباد کر دیں گے اور پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے. ریاست طیبہ کا بھی ذکر کیا، ریاست طیبہ کا بھی ذکر کیا. ریاست طیبہ تو پی ٹی آئی کو کہنا چاہیے تھا ہم بنانا چاہتی ہیں. ریاست مدینہ ایک ہی بات ہے نا. میرا مطلب ان کی کو مدینہ اور طیبہ کی آپس میں لڑائی ہے. میرا مطلب آپ اس پہ تو پی ٹی آئی کہتی کہ وہ ہمارے منشور کے ساتھ ہیں، ہمیں ہمارے ساتھ مل کر بنائیں. لڑائی والی اس میں کیا بات ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جتنی تکلیف چلو را کو ہو گئی، انڈین میڈیا کو ہو گئی، سمجھ آتی ہے، ان کو کیوں ہو گئی؟ یہ ایویں ان کا آپ تو کون، میں خام اپنے اوپر لے لیا، ہمارے خلاف بات ہو گئی. آپ کا ذکر سوشل میڈیا واقعی بھرا پڑا ہے. پاکستان کے خلاف ایک ڈس انفارمیشن انڈیا چلاتا ہے سوشل میڈیا پہ کہ نہیں چلاتا. بی ایل اے چلاتا ہے. یہ دہشت گردوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ بتائیں. جعفر ایکسپریس کی ہائی جیکنگ پر انڈین تب بھی کیا گلا تھا کہ انڈینز تو جعفر ہائی جیکنگ کو گلوریفائی کر رہے تھے. یہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کیوں کر رہا تھا؟ مطلب گلا یہ ہے کہ آپ جا کر انڈین میڈیا کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں پاکستان کے خلاف. میرا مطلب اس کی کوئی توق ہے؟ اور پھر آپ ہمیں کہیں گے کہ جی اس پر تنقید نہ کریں تو کیا کریں؟ انہوں نے ایک تقریر کی اوورسیز کنونشن سے، اس میں پاکستان کے
पॉजिटिव इमेज दिया, उन्होंने कहा तरक्की कर रहा है, उन्होंने कहा महफूज हाथों में है, उन्होंने कहा मुल्क की मीशत मुस्तहकम हो गई है। उन्होंने एक पॉजिटिव बात की कि यार मुल्क को डूब नहीं रहा, आप लोग ध्यान करें, मुल्क तहरीक इंसाफ बेसिकली वो ये कहते हैं कि आर्मी चीफ भी हमारे हैं, हमारी तरफ ध्यान करें, हमारी तरफ गौर करें, जो जुल्म और बर्बरियत का शिकार तहरीक इंसाफ शिकार है उसकी तरफ भी थोड़ी सी नजर। नहीं वो क्या करेंगे, आप कहते हैं कि हमारी तरफ ध्यान नहीं कर रहे, हम आपको गालियां देंगे, हम आपको बुरा बुला देंगे, बहुत बड़ी बात होगी। नहीं हम आपके खिलाफ ट्रेंड चलाएंगे, आप हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, लिहाजा उसका ये है कि हम आपके ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। ये स्ट्रेटेजी है, इसको कौन डिफेंड कर सकता है? आप मेरी बात समझे, मुझे समझ ही नहीं आ रही। मैं इंडियन मीडिया को फॉलो कर रहा हूं, मुझे समझ आ रही। आप देखें इंडियन फॉरेन ऑफिस ने भी एक मोहतात रद्द-ए-अमल दिया है, लेकिन इंडियन मीडिया के चीखें हमें नजर आ रही हैं। उन्होंने भी, आज हम देख रहे थे, एक तरफ आसिम मुनीर साहब का बयान चला रहे थे, दूसरी तरफ इंडियन फॉरेन ऑफिस का रद्द-ए-अमल चला रहे थे। मीडिया हाउसेस का काम है, उनका सोशल मीडिया लगा हुआ है, वो हमें समझ आती है। वो भाई आप क्यों, आपका क्या ताल्लुक है? सारे आप तो अपने सिपा सलार के साथ खड़े हो। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये कंपैरिजन भी जरा देखना पड़ेगा कि ये दूसरा मौका है। अभी जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग पे भी हमें यही नजर आया, और अब ये आसिम मुनीर साहब की तकरीर पे भी हमें यही नजर आया। इससे पहले एक और मौका भी था जिसमें हु आर यू का भी जिक्र था। अच्छा ठीक है ना, आर्मी चीफ ने खवातीन के हवाले से भी बात की। इसलिए ना अपने ऊपर ले लिया करें, इजी लें थोड़ा मामला को। ठंड, आप कोई लीडर, आप कोई पाकिस्तानी फौज के हरीफ नहीं है, अपनी फौज है, रोज आप उनसे बात करना चाहते हैं, रोज आप कहते हैं हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। आपके लीडर कुरान उठा उठा के कह रहे हैं हमने बात करनी है, और आपका रद्द-ए-अमल देख लें। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं।